ترونها، اللہ وہ ذات ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر کے یہ نہیں فرمایا اے میرے بندو میں نے تم پر احسان کیا۔ خشک زمین کو تر سمندر پر بچھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے میرے بندو میں نے تم پر احسان کر دیا۔ اتنے بڑے سورج کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو روشن بنانے کے لیے رات کو ختم کر کے دن اور اجالے کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لیکن اپنے بندوں کو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ چاند ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ نہیں فرمایا چاند ستاروں کو پیدا کر کے میں نے تم پر احسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعضاء عطا فرمائے، الم نجعل له عینین، اے میرے بندو میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا کر دی۔ دو آنکھیں عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میرے بندو میں نے تم پر احسان کر دیا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان عطا فرما دی۔ اتنی قیمتی زبان عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے میرے بندو میں نے تمہیں زبان عطا کر کے تم پر احسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دو ہونٹ عطا فرمائے، اتنی بڑی نعمت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے میرے بندو میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے نظام کو بنا کر یہ نہیں فرمایا اے میرے بندو میں نے تم پر احسان کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، یہ نہیں فرمایا میں نے تم پر احسان کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کو ان کی قوم کو یہ نہیں فرمایا میں نے تم پر احسان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تم پر احسان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تم پر احسان کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، لیکن اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تم پر احسان کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کو یہ نہیں فرمایا اے میرے بندوں میں نے تم پر احسان کر دیا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن ان کی قوموں میں سے ہر ایک قوم کو یہ نہیں فرمایا میں نے تم پر احسان کر دیا۔ لیکن جب آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر آخری امت کے پاس بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ او میرے بندو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا او میرے بندو آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا نبی اور پیغمبر اور رسول بنا کر میں نے تم پر احسان کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، پوری امت کو خطاب کر کے فرمایا آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا نبی بنا کر میں نے تم پر احسان کر دیا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یقیناً ہم نے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر عربی قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ آپ کی امت کے لوگ سمجھنے لگ جائے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے خوبصورت ترین واقعات بیان کرتے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن،
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر سب سے بہترین واقعات نازل کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے سب سے اچھے اور خوبصورت واقعات بیان کرتے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو، اس واقعہ کو یاد کرو، اس کہانی کو یاد کرو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اے میرے والد محترم، اے میرے پیارے ابا جان، میں نے اپنے خواب کے اندر 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس والقمر، اور آسمان کے سورج کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، کہ یہ سارے کے سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آسمان کا سورج بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے، آسمان کا چاند بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے، آسمان کے 11 ستارے بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے آپ کے خواب کو سمجھ لیا ہے، مجھے یقین ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نبی اور پیغمبر بنانے والے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا تو وہ کہیں حسد نہ کرنے بیٹھ جائے، وہ آپ کے جان کے دشمن نہ بن جائے۔ اے میرے بیٹے، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، آپ کے خلاف کہیں سازشیں کرنے والے نہ بن جائیں۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کا کام ہے بھائیوں کے اندر پھوٹ ڈالنا، شیطان کا کام ہے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا دشمن بنانا، شیطان کا کام ہے بھائیوں کے درمیان دشمنیاں کو پیدا کرنا، حسد کو پیدا کرنا، بغض اور عداوت کو پیدا کرنا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اے میرے پیارے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کا انتخاب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو چن رہے ہیں نبی بنانے کے لیے، پیغمبر بنانے کے لیے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو مکمل فرمانا چاہتا ہے، کما اتمہ علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ آپ سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے احسانات فرمائے، اس نعمت کو مکمل فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر اپنی نعمت اور احسان کو اور انعام کو مکمل فرمانا چاہتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اے ابا جان، یہ یوسف ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، ہم حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو دوسری ماں سے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگ گئے، کسی نہ کسی طریقہ سے
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہو گیا، مکر و فریب کرنے لگے، ان کے سینوں کے اندر کینہ بھر گیا، عداوت بھر گئی، دشمنی کرنے لگے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہمارے والد محترم غلطی کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان ہم اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، جنگل میں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کسی نہ کسی طریقہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے ساتھ لے چلے، جنگل میں پہنچ گئے۔ چلتے چلتے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے لگ گئے، پیٹنے لگ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھانے لگ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے معصوم بچے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام روتے بھی رہے، چیختے بھی رہے، چلاتے بھی رہے اور یہ پوچھتے بھی رہے، او میرے بھائیوں میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، مجھے کون سی غلطی کی سزا دے رہے ہو، میرے کون سے قصور کی سزا دے رہے ہو، مجھے کیوں مار پیٹ کر رہے ہو، مجھ پر کیوں ظلم و ستم ڈھا رہے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام روتے بھی رہے اور پوچھتے بھی رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، او ہمارے بھائیوں، ہمارے والد محترم ہم سے پیار نہیں کرتے، ہم سے محبت نہیں کرتے، ہم سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہتے ہیں، ہم سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی کو قتل کر دو یا کسی دور دراز زمین کی طرف جلا وطن کر دو، یخل لکم وجہ ابیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا جب حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے چلے جائیں گے، ہمارے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، ہمیں چاہنے لگ جائیں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ابھی ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں یا جلا وطن کر دیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر کے نیک اور صالح بن جائیں گے، اللہ والے بن جائیں گے، بعد میں توبہ کر کے اپنے پروردگار کو بھی راضی کر لیں گے، اپنے والد محترم کو بھی خوش کر لیں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ شیطان ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے، شیطان کہتا ہے گناہ کر لو، نافرمانی کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، اللہ کو راضی کر لینا، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائیوں میں سے بڑا بھائی بول پڑا، کہنے لگا میں یوسف کو قتل نہیں کرنے دوں گا، خبردار حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرنا، اگر زیادہ بھی تم اپنے بھائی سے یوسف علیہ السلام سے تنگ آ چکے ہو تو ایک میں تجویز پیش کرتا ہوں، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں کے اندر پھینک دو، جب قافلے والے پانی بھرنے کے لیے آئیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر کسی دور دراز علاقے میں لے جائیں گے، کسی دور دراز ملک میں لے جائیں گے، ہم سے دور لے جائیں گے۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد محترم سے درخواست کر رہے تھے، اپنے والد محترم سے یہ باتیں کر رہے تھے، ابا جان
یوسف کو بھی ہمارے ساتھ جنگل کی طرف بھیج دو، ہم اپنے بھائی یوسف کو ساتھ لے کر جائیں گے، ہم اس کی بڑی حفاظت کریں گے، اپنی جان پر کھیل کر اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا بی، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، او میرے بیٹو مجھے ڈر لگتا ہے کہ یوسف کو ساتھ لے کر جاؤ، آپس میں کھیل کود کی وجہ سے کہیں یوسف کو بھول نہ جاؤ، یوسف سے غافل نہ ہو جاؤ کہ کہیں جنگل کا بھیڑیا میرے بیٹے یوسف پر حملہ کر کے ان کو شہید نہ کر جائے، ان کو کھا نہ جائے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم بڑے طاقتور بھائی اس کے ساتھ ہوں گے، قوت والے بھائی اس کے ساتھ ہوں گے، مضبوطی رکھنے والے بھائی اس کے ساتھ ہوں گے، اگر اتنی طاقتور بھائی اپنے بھائی کو ساتھ لے کر چل رہے ہو اور بھیڑیا آ کر ان بھائیوں کے درمیان سے چھوٹے بھائی کو آ کر کھا جائے تو ان بھائیوں کی طاقت پر بھی افسوس ہے، ابا جان ہم ان کی حفاظت کریں گے، اچھی طرح حفاظت کریں گے، جان پر کھیل کر حفاظت کریں گے۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے جنگل کی طرف، مارتے اور پیٹتے گئے، جب جنگل میں پہنچے سارے کے سارے اس بات پر متفق ہو گئے کہ کسی کنویں کے اندر اس کو دھکیل دو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کو مصر کی طرف نہیں بھیج رہے تھے، بلکہ حقیقت میں پروردگار کا یہی منصوبہ تھا، پروردگار یہی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے میرا نبی میرا پیغمبر یوسف مصر کے اندر پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو مصر کی طرف پہنچانا چاہتے تھے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف کو اٹھا کر کنویں کے اندر دھکیل دیا، شام کے وقت میں اپنے والد محترم کی طرف آئے، اپنے گھر کی طرف آئے، روتے ہوئے آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، اے ابا جان ہم آپس میں دوڑیں لگا رہے تھے، ہم آپس میں مقابلے کر رہے تھے، کھیل کود کے مقابلے کر رہے تھے، ابا جان ہم نے اپنے بھائی یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ بٹھا دیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ہمیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ ایک بھیڑیے نے آ کر حملہ کیا، ہمارے بھائی یوسف کو لے گیا، ہمارے بھائی یوسف کو کھا گیا، ہمارے بھائی یوسف کو ختم کر دیا، شہید کر دیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ابا جان ہمیں معلوم ہے آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، آپ ہماری بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو اتارا اور ایک بکری کو ذبح کیا، بکری کے خون کو اس قمیص پر لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹا خون انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگایا ہوا تھا۔ وہ قمیص لے کر اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے، ابا جان دیکھو ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ اس کی علامت ہے، کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے تم نے مجھ پر زیادتی کی، ظلم ڈھائے،
لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے دن میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم سب کو معاف کر دیا۔ سارے کے سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے۔ اسی لیے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کینہ تھا، دشمنی تھی بھائیوں، 40 سال سے یہ دشمن باقی رہے، یہ عداوت باقی رہی، یہ حسد اور کینہ باقی رہا، ختم نہیں ہوا۔ 40 سال سے ان کے دلوں کے اندر یہ عداوت باقی رہی، ختم نہیں ہوئی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ آج کے دن میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، میں نے بھی تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کر۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، معاف کرنے کے ایک جملے کی اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ معاف کرنے کی برکت سے 40 سال سے جو عداوت تھی، حسد تھا، کینہ تھا، بغض تھا، وہ ختم ہو گیا، اور تمام بھائیوں کے دل حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پاک اور صاف ہو گئے، اور سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں گئے۔ معاف کرنے کے ایک جملے نے اپنے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں کو صاف کر دیا، کینہ کو ختم کر دیا، عداوت کو ختم کر دیا۔ اسی لیے فرمایا اگر کسی کی عداوت کو ختم کرنا ہے، کینہ اور بغض کو ختم کرنا ہے، ان کو معاف کر دو۔ معاف کرنے میں بڑی قوت، بڑی طاقت ہے۔ معاف کرنے میں جو طاقت ہے وہ حکمرانی میں نہیں، بادشاہت میں نہیں، دولت میں نہیں، عہدوں کے اندر نہیں۔ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائیوں کو پتہ چلا کہ ہم اس کو مار رہے تھے، ہم تو اس کو ختم کر رہے تھے، یہ تو مصر کا بادشاہ بن گیا، اب بھی حسد باقی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، تب تبھی تاری ہے جسموں پر، لیکن اب بھی دشمنی باقی ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم تو اس کو مارنا چاہتے تھے، یہ تو عزیز مصر بن گیا، یہ تو مصر کا بادشاہ بن گیا، وزیر بن گیا، ہم تو اس کے عہدے کو گھٹانا چاہتے تھے، اس کے عہدے تو اور زیادہ بڑھ گئے۔ اب بھی حسد کی بات کر رہے ہیں، عداوت کی بات کر رہے ہیں، اب بھی سیدھے نہیں ہوئے۔ 40 سال کا عرصہ گزر چکا، حسد ختم نہیں ہوا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، معاف کرنے میں اتنی بڑی طاقت تھی، اتنی قوت تھی۔ یوسف علیہ السلام کے اس معاف کرنے نے 40 سال سے جو دلوں کے اندر کینہ تھا، اس کینہ کو ختم کر دیا، جڑ سے مٹا کر رکھ دیا۔ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے لیے مخلص ہو گئے اور پاؤں میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام کی طاقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پاؤں میں نہ گرا سکی، یوسف علیہ السلام کا عہدہ ان بھائیوں کو قدموں میں نہ گرا سکی، یوسف علیہ السلام کی حکمرانی اور بادشاہت، پیسہ اور دولت ان بھائیوں کو قدموں میں نہ گرا سکی، لیکن یوسف علیہ السلام کے معاف کرنے کے ایک جملے نے تمام بھائیوں کو قدموں میں گرا دیا۔ اسی لیے فرمایا اگر کسی دشمن کو، کسی حاسد کو اپنے قدموں میں گرانا ہے، اس کو معاف کرو۔ جو معاف کرنے میں طاقت ہے وہ بادشاہت میں نہیں، جو معاف کرنے میں طاقت ہے وہ پیسے میں نہیں، دولت میں نہیں، عہدوں میں نہیں، معاف کرنے میں بڑی طاقت۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جیسے ہم نے شروع بیان کے اندر بات کی تھی کہ حالات حاضرہ پر بھی ہم بات کریں۔ سننے میں آیا ہے، خبروں کے اندر بتایا گیا ہے کہ فلسطین میں حزب اللہ کی جماعت نے رمضان مبارک سے لے کر اب تک اسرائیل کے 140 ٹینک تباہ کر دیے، اور اسی طرح آج کل امریکہ ایران پر شدید حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ کسی وقت بھی یہ امریکہ ایران پر حملے کر سکتا ہے، اور ایران کہتا ہے، ایران نے اعلان بھی کر دیا ہے اور کہہ بھی دیا ہے کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز کو نہ کھولا تو یہ امریکہ ایران کے بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس تباہ کر دے گا، اور اسی طرح تیل کے کنووں کو آگ لگا دے گا۔ امریکہ نے کہا کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز کو نہ کھولا تو جس جزیرہ سے یہ تیل ایکسپورٹ کرتا ہے، دوسرے ملکوں کو بیچتا ہے، جہاں سے اس کا تیل نکل رہا ہے، اس جزیرے کو ہم
یا تو تباہ کر دیں گے یا پھر اس پر قبضہ کر لیں گے۔ اور اسی طرح ایران کے پانی صاف کرنے والے پلانٹس کو بھی تباہ کر دیں گے۔ جہاں جہاں پر سمندر کے پانی کو بڑے بڑے پلانٹس کے ذریعہ سے صاف کر کے پینے کے پانی کی سپلائی کی جاتی ہے، امریکہ نے کہا ہم ان پلانٹس کو تباہ کر دیں گے۔ اگر ایران ان تمام چیزوں کو بچانا چاہتا ہے، ایران کو چاہیے کہ اپنی شکست تسلیم کرے، ایران کو چاہیے کہ ہماری فتح کا اعلان کر دے۔ لیکن امریکہ کے اس اعلان کے باوجود ایران نے ہار نہیں مانی، شکست تسلیم نہیں کی۔ ایران تو برملا کہہ رہا ہے کہ میں جنگ نہیں آ رہا، میں شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اور حال ہی میں سعودی عرب میں بڑے امریکی طیاروں کو تباہ کر دیا، ایران نے حملے کر کے امریکی بڑے بڑے طیاروں کو سعودی عرب میں تباہ کر دیا۔ اور اسی طرح امریکہ تو کہہ رہا ہے ایران کو مذاکرات پر آ جاؤ اور اپنی شکست کو تسلیم کر لو۔ ایک طرف یہ امریکہ ایران کو مذاکرات کی دعوت دے رہا ہے اور دوسری طرف اپنی جنگی تیاری کر رہا ہے۔ اب یہ بھی بتایا گیا کہ خلیجی ممالک میں امریکہ نے اپنی فوج کو اتارا کہ ان کی تعداد 50,000 ہوگی، بلکہ 50,000 سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور اسی طرح امریکہ ایسے میزائل بھی خلیجی ممالک میں لے کر آ رہا ہے، خلیجی ممالک میں پہنچا رہا ہے، جو میزائل آنے والے میزائلوں کو روک سکتے ہیں۔ یعنی ایک طرف ایران کو مذاکرات کی دعوت دے رہا ہے اور دوسری طرف جنگی تیاری بھی کر رہا ہے کہ اگر یہ ایران مذاکرات پر نہیں آتا، اپنی شکست تسلیم نہیں کرتا، تو پھر امریکہ یہ سوچتا ہے کہ میں اچانک حملہ کروں۔ اور ایران نے بھی امریکہ کے خلاف تیاری شروع کر دی کہ ایران کی عوام خدمت کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے فوج کے اندر بھرتی ہو رہی، نئی نئی بھرتیاں جو ایران نے کی ہیں، ان کی نئی فوج جو فوج کے اندر بھرتی ہوئی ہے اس کی تعداد 10 لاکھ ہو چکی، 10 لاکھ سے زائد عوام ایرانی فوج کے اندر بھرتی ہو چکی۔ یعنی جب سے یہ جنگ شروع ہے اس وقت سے لے کر اب تک ایران کی جو فوج ہے وہ 10 لاکھ بڑھ چکی ہے، 10 لاکھ زیادہ ہو چکی ہے، 10 لاکھ کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے جو ممبر ہیں محمد صفا، یہ بڑے اہم ممبر ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اقوام متحدہ سے الگ ہو گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں الگ اس لیے ہوا کہ امریکہ کوئی ایٹمی حملہ کرنا چاہتا ہے ایران، اور ابھی سے یہ اقوام متحدہ تیاری کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے ایران پر ایٹمی حملہ کر دیا اس کے بعد لوگوں کو کیسے ڈیل کی جائے گی، لوگوں کو ہم کیسے ڈیل کریں گے، کیسے مطمئن کریں گے۔ یہ اقوام متحدہ اس لیے نہیں بنائی گئی تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، خاص طور پر مسلم ممالک کو فائدہ ہو، بلکہ یہ اقوام متحدہ بنائی ہی اس لیے کی گئی ہے، بنائی ہی اس لیے گئی ہے اقوام متحدہ کہ یہودیوں کی حمایت کرے، اگرچہ یہ ظلم کرے، اگرچہ زیادتیاں کریں، دوسرے ممالک پر حملے کریں، ان کی زیادتی کو یہ اقوام متحدہ چھپا لے۔ یہ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ بھائی لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی بات کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا۔ اتنی بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے، کافروں کو تو پتہ ہی نہیں۔ اور اسی طرح ایران نے بھی پھر دھمکی دے دی کہ ہم جن ممالک کے اندر امریکہ نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں ان ممالک کے پانی کے پلانٹس کو ہم بھی تباہ کر دیں گے، ہم بھی ختم کر دیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ امریکہ ایران پر حملے کر رہا ہے اور ایران ڈائریکٹ امریکہ پر تو حملے نہیں کر سکتا، امریکہ تو دور ہے۔ یہ عرب ممالک پر جہاں پر امریکہ نے اڈے بنائے ہوئے ہیں وہاں پر حملے کر رہا ہے۔ یعنی
اب یہ ایران عرب ممالک کی معاشی حالت کو خراب کر رہا ہے، عرب ممالک کو تباہ کر رہا ہے، عرب ممالک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب عرب ممالک کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس راستے پر ہم چل پڑے۔ ان کو بھی چاہیے کہ آپس میں اتحاد کریں، اتفاق کریں، امریکہ کو یہاں سے نکالیں۔ امریکہ ان کی حفاظت کے لیے نہیں بیٹھا، اپنے مفاد کے لیے بیٹھا۔ کبھی بھی امریکہ مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کبھی بھی مسلمانوں کی حفاظت نہیں کرے گا۔ یہ عرب ممالک تو سوچتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں کہ امریکہ ہماری حفاظت کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے اس کو پتہ چلا کہ کوئی ملک ان ممالک پر حملے کر رہا ہے، فوری طور پر دم دبا کر بھاگ جائے، کبھی بھی وہاں پر نہیں ٹھہرے گا۔ عرب ممالک کا تعاون کرنے کے لیے کبھی نہیں ٹھہرے گا۔ اب موقع تھا کہ ایران حملے کر رہا ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ سعودی عرب نے کافی عرصہ سے ایران کو اڈے دیے ہوئے کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ جب جنگ کا وقت آیا، امریکہ نے اپنے سفیروں تک کو بلا لیا، فوری طور پر نکلنے لگ گیا وہاں سے، اپنے افراد کو نکالنے لگ گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوتا اور ایران سے کہتا خبردار سعودی عرب پر حملہ نہیں کرنا، سعودی عرب کا دفاع کر۔ اتنی عرصہ سعودی عرب کو کھایا ہے، تیل پیا ہے اس نے، جانوروں کی طرح، درندوں کی طرح سعودی عرب کو، عرب ممالک کو نوچا ہے۔ ہاں جی، ان کو اچھی طرح کھایا ہے، ان کا پیسہ، ان کی دولت کو کھایا ہے، بٹورا ہے اس نے۔ تو حفاظت کرنی چاہیے، حفاظت کا موقع ہے۔ یہ کبھی بھی امریکہ مسلمانوں کی حفاظت نہیں کرے، یہ غلط فہمی۔ اسی لیے عرب ممالک کو چاہیے آج بھی سمجھ جائے، آج بھی موقع ہے، سمجھ سکتے ہیں، آپس میں اتفاق اتحاد کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ بازی مت کیا کرو۔ چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔